اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لطائف میں غالباً پہلے ہی لطیفے مظاہرے کی ابتدا توحید سے ہی ہوتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، بخاری مسلم سمیت تمام کتب حدیث کے اندر ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، قرآن نے کہا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تم اللہ کے سوا کئی معبودوں کی بات کرتے ہو، سنو، زمین و آسمان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، فرض کرو زمین پر ایک خدا ہوتا، آسمان پر دوسرا خدا ہوتا، تو نہ یہ زمین زمین رہتی نہ آسمان باقی رہتا، دونوں فاسد ہو جاتے، دونوں ختم ہو جاتے۔ اس کی توضیح و تشریح اللہ اکبر ہمارے اکابرین مفسرین نے، محدثین نے جس طرح کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ تعبیر و تشریح آپ کو کہیں میسر نہیں آئے گی۔ اور ہمارے ہی وہ اکابرین اولیاء اللہ، اولیاء کرام، جب ان کی محفل میں جائیں تو اس کے بعد ان کی مجلس میں جائیں، اس کو اختیار کریں، تو اس کے بعد جو توحید کا رنگ چڑھتا ہے وہ قال سے بدل کر پھر حال میں چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ توحید کا، سب سے پہلا مرتبہ توحید کا حضرت مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ توحید ایمانی ہے۔ کئی مراتب بیان کیے ہیں اس لطیفے میں۔ توحید ایمانی فرماتے ہیں، توحید ایمانی کیا ہے؟ توحید ایمانی قرآن اور حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کا تصور قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح و تشریح کی، اس پر ایمان لانا، اس طرح ایمان لانا کہ جس نے اس کی خبر دی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، حضرت مخدوم کے کلام میں بڑی خاص بات ہے۔ جس نے وہ پیغام دیا، جس نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، اس مخبر کے خبر کی تصدیق کرنا، اس مخبر کے خبر کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح، یہ ظاہر ہے کہ جس طرح اس نے اس کی خبر دی ہے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی خبر توحید کی کس نے دی ہے؟ تمہارے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جیسے میں نے بھی حدیث پڑھی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی اساس اور بنیاد اس بات پر ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بندہ کیسے گواہی دے؟ گواہی دینے کے لیے تو مشاہدہ ضروری ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ مشاہدہ ضروری ہے، بندے کی طاقت وہ مشاہدہ کرے، وہ جماعت جس کے ایک ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوقات میں ممتاز کیا، وہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت ہے۔ اس جماعت کی ایک نمائندہ شخصیت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہوا جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، جب کسی نبی اور رسول کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو بندہ بشر کیسے مشاہدہ کرے، کیسے دیکھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں جو اس مخبر کی خبر کی تصدیق تمہیں کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ وہی تو ہیں، وہی شخصیت ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کر کر گواہی دی ہے۔ اب تمہیں گواہی دینی ہے
تو ان کے مشاہدے کی گواہی دینی ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس دلیل اور سند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، تم ان کے تصدیق پر تصدیق کیے جاؤ۔